السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 33rd لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں ہم ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کو ڈسکس کریں، تھوڑی سی بات ہماری جب ہم ٹیبلز کی انٹرپریٹیشن کر رہے تھے اس کو آخر میں آ کر ایک دو پوائنٹ تھے جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اس میں ہم نے دیکھا کہ کنٹرول فیکٹر لگایا کہ ایکس اینڈ وائی کا ریلیشن شپ ہم نے دیکھا، ہائپوتھیسز ہم نے ٹیسٹ کی. اس ہائپوتھیسز کی ٹیسٹنگ میں ہم نے آخر میں آ کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ جو ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو ویریبلز ہے وہ صحیح ہے، جینوئن ہے یا اسپوریس ہے یا جعلی قسم کا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہاں پر کچھ کنٹرول فیکٹرز لگانے کی کوشش کی، اور اس کنٹرول فیکٹر میں ہم نے کہا کہ جینڈر میں بھی این امپورٹنٹ فیکٹر، بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایٹیٹیوڈ اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ، دیئر فور وی اسیوم that there might be some difference in the males and the females attitudes. So ہم نے کوشش کی کہ جینڈر کے ساتھ اس کو پارشل آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. سو اس کے بعد ایک جو بات نظر آ رہی ہے کہ ہم نے ہر جو کنٹرول فیکٹر تھا اس کی کیٹیگری کے ساتھ ہم نے بائی ویریٹ ریلیشن شپ دیکھنے کی کوشش کی. تو ایک لفظ یہاں پر ہے ریپلیکیشن، کہ جو ہمارا اوریجنل ریلیشن شپ تھا بٹوین دی ایکس اینڈ وائی، کیا وہ ریلیشن شپ جب ہم کنٹرول کریں تو ہمارے کنٹرول ویریبل کی دو کیٹیگریز ہیں، دونوں کیٹیگریز میں کیا وہ ریپلیکیٹ ہو رہا ہے؟ اگر وہ ریلیشن شپ ریپلیکیٹ ہو رہا ہے، ریپلیکیٹ سے مراد یہ ہے کہ اسٹرینتھ آف ایسوسیشن بائی اینڈ لارج وہی آ رہی ہے یا اس کے قریب قریب آ رہی ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اوریجنل ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو ویریبلس ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، وہ ریپلیکیٹ ہو رہا ہے. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جو کنٹرول فیکٹر ہے یا کنٹرول ویریبل ہے اس کا ہمارے اوریجنل ریلیشن شپ پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. So the relationship between the main two variables, the two independent and the dependent variable, it stands there. ہمارا جو کنٹرول فیکٹر تھا اس نے کوئی ایفیکٹ نہیں دیا. اس کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اوریجنل جو ریلیشن شپ تھا وہ پتہ نہیں شاید بہت لو تھا یا بہت ہائی تھا، ہم نے کنٹرول فیکٹر لگایا. کنٹرول فیکٹر کی لیٹر سے دو کیٹیگریز ہیں یا تین کیٹیگریز ہیں، تو ان کیٹیگریز کے اندر جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم اگین وی ٹرائی ٹو میک اور ڈیولپ بائی ویریٹ کائنڈ آف ریلیشن شپ. تو اگر اوریجنل میں لیٹر سے کہ ریلیشن شپ نہیں تھا تو اس طرح سے ہم نے اس کو پارشل جب کرنے کی کوشش کی تو ایک کیٹیگری میں بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ آ گیا، دوسری کیٹیگری میں وہ نہیں آیا. تو اس سے مراد یہ نظر آتی ہے کہ ہمارا جو کنٹرول فیکٹر ہے وہ سپریس کر رہا ہے اوریجنل ریلیشن شپ کو. اگر اوریجنلی ریلیشن شپ نہیں تھا اور اب ہم نے جب پارشل کرنے کی کوشش کی، کنٹرول فیکٹر لگایا، اس کی ہر کیٹیگری کے اندر ہم نے بائی ویریٹ بنا کر ریلیشن شپ دیکھا، اور اب اس میں ایک میں آ گیا ہے، دوسری میں نہیں آیا. اگر ہمارے صرف دو ہی کیٹیگریز تھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جو ہمارا کنٹرول فیکٹر ہے یا کنٹرول ویریبل ہے دیٹ از ایکچولی سپریسنگ دی اوریجنل ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو ویریبلس. دونوں کے اندر اسٹرانگ ریلیشن شپ تھا، لیکن اس میں ایک جو کیٹیگری تھی ہمارے کنٹرول فیکٹرز کی، اس کی وجہ سے یہ جو سارا کا سارا ریلیشن شپ تھا وہ نہیں آیا. اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے تو کسی ایک میں بہت کم آ گیا، کسی ایک میں زیادہ آ گیا ہمارا جو کنٹرول فیکٹر ہے، تو اس طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو اوریجنل ریلیشن شپ ہے دیٹ از بینگ افیکٹڈ.
ایک سپریس کی بات کر رہے ہیں, آپ ماڈریشن کی بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ دا اسٹرینتھ آف ایسوسیشن بینگ moderated by the control factor. So this is how we try to bring in control in the original relationship and try to see whether ہمارا جو relationship ہے وہ صحیح ہے, جس کو ہم genuine کہتے ہیں, اصلی ہے, یا کہ وہ نقلی ہے یا جعلی قسم کا relationship ہے. یہ ہم نے دیکھا ایک بڑے سیدھے سادے طریقے سے کہ ہم کنٹرول فیکٹر لگا رہے ہیں, ایک بائی ویریٹ ریلیشن شپ ہے جس میں ہم پرسنٹیجز یوز کر رہے ہیں, پرسنٹیجز کے ساتھ ہم لیٹس سے کائی اسکوئر بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ ہم نے دو کیٹیگریز اگر لی ہیں کنٹرول ویریبلس کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیٹیگری میں کائی اسکوئر کتنا ہے, دوسرے میں کتنا ہے, دونوں میں اسٹرانگ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, اس کے بیسس پہ وہی ٹیک اے ڈیسیشن کہ ہمارا کنٹرول فیکٹر جو ہے وہ اس کو افیکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ ایک کافی لیبوریس قسم کا طریقہ ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا کس قسم کا ہے. اگر لیٹ اس سے ہمارا ڈیٹا جو ہے پرابیبلٹی سیمپلنگ کا ہے تو مے بی وی ڈونٹ گو فار دس کائنڈ آف تھنگ. اس کی بیوٹی یہ ہے, جب میں نے ٹیبل کی بات کر رہا ہوں تو ہمیں یہ ڈیٹا سامنے نظر آ رہا ہے. جب میں اس نظر آ رہا کی بات کر رہا ہوں تو یہاں میں بات کر رہا ہوں ایوری پرسن, ایوری مے بی جس کا اتنا سوفسٹیکیٹڈ نالج آف اسٹیٹسٹکس نہیں ہے وہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. ادروائز جو ایکسپرٹس ہیں who are experts in statistical kind of analysis, they may not go for this kind of bivariate analysis and then putting these controls for each one of these. وہ شاید وہ اس سے علاوہ ایک سوفسٹیکیٹڈ ٹیسٹ لگا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس ٹیسٹ کی بات میں نے ریفر کی تھی, ہم اس کو ریگریشن انالیسس کی بات کر رہے ہیں. اب ریگریشن انالیسس کیا ہے, اس میں پارشل آؤٹ کیسے کرتے ہیں, اس کی میں یہاں بات نہیں کروں گا. اس کے لیے آئی ول ریفر یو ٹو یور کورس آن اسٹیٹسٹکس. تو یہ ہمارا تھا جو پچھلے لیکچر سے رہ گیا, جس میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ جو ہم ڈیٹا اس کو ہم نے لیا اس کو ہم انالائز کیسے کرتے ہیں, اس کے اوپر اسٹیٹسٹکس جو ڈسکرپٹیو کائنڈ آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کو کیسے اپلائی کر کے we try to see whether there is an association between the variables or not. تو یہ بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ اب ہم اگلے ایک ہم ریسرچ ڈیزائن کی بات کرتے ہیں. اس ریسرچ ڈیزائن کو ہم کہتے ہیں, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا, ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن. اس وقت تک ہم بات کر رہے تھے سروے ریسرچ کی. اب سروے ریسرچ میں آپ کو یاد ہوگا ہم ویریبلس کو شروع میں کنٹرول نہیں کرتے, ہم بعد میں ہم نے کنٹرول کیا. آپ نے دیکھا کہ ہم اس کو کنٹرول فیکٹرز لگائے. ایکسپیریمنٹ میں اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. ایکسپیریمنٹ میں ایکچولی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وی ٹرائی ٹو گو فار کازل کائنڈ آف ریلیشن شپ. سروے میں ہم زیادہ جو بات کرتے ہیں ہم کوریلیشن کی بات کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹ میں وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دی کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ بٹوین دا ویریبلس. آپ یوں کہہ لیجئے کہ دس از مور لائک لیٹس سے فالوئنگ دی اپروچ آف دی نیچرل سائنسز. ہم پازیٹیوسٹک اپروچ کی یہاں بات کر رہے ہیں, جہاں کہ ہم لیٹس سے لیبارٹری سیٹنگ کی بات کر رہے ہیں, where we can really have a control on the different variables which are going to be taken care of. تو نیچرل سائنسز کا جو لاجک ہے اس میں بیسیکلی چیز یہی آ رہی ہے کہ we are controlling the situation, اور اس کنٹرول کے ساتھ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک فیکٹر جو ہے وہ دوسرے فیکٹر کے اوپر کیا اثر ڈال رہا ہے.
تو یہ جو ایکسپیریمنٹس ہیں ان دا نیچرل سائنسز ویئر دے کین کنٹرول دی انوائرمنٹ, دے کین کنٹرول دا سچویشن, اسی چیز کو ہم اپلائی کر رہے ہیں آن دی فزیکل, آن دی بیہیورل سائنسز اور آن دا سوشل سائنسز. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں ہم سائیکالوجی میں یوز کر رہے ہیں, ایجوکیشن میں یوز کر رہے ہیں, کرمنالوجی میں یوز کر رہے ہیں, مارکیٹنگ میں کر رہے ہیں, بزنس ریسرچ میں کر رہے ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وی ٹرائی ٹو follow the same kind of approach in the behavioral sciences and try to control the situations, and then later on see how that can help us in developing or establishing cause and effect relationship between the variables. اب یہ variables جو ہیں again there could be number of variables which can affect a particular dependent variables. کوشش یہ ہے یہاں پر کہ we would like to control those things and then try to see how this X variable, that one variable, one factor affects our dependent variable. Okay, the researcher actually in this way tries to gain the confidence, if he has controlled the situation, is in a position to say with confidence that how much change is being produced by one variable in the by one variable to the other variable. Since he has controlled the effect of all other variables, he is manipulating only one, then he could establish not only that the two are related with each other, but also tell with confidence that how much change in one variable, that is our independent variable, can produce how much change in the dependent variable. So that is how we are trying to be sure, we are trying to be definite, we are trying to be positive, and that is how people consider that this is more like a positivistic kind of approach which we are trying to apply to the behavioral sciences or those factors where human behavior is part of it. تو اس میں اگر ہم نے کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ ہم نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے theoretically there is a high degree of control on the situation whereby we can manipulate one variable at a time and see how much change it produces in the dependent variable. And if we have control on all the other factors, then we could hold this variable constant and we could take another variable and see how much that variable produces a change in our dependent variable. It's also possible that we could take two variables together and could see the combined effect of the two variables on our dependent variable. It depends how much sophistication do we want to have in our research. But when we are looking at the cause and effect relationship in our experiments, I think there are three important factors jinko hame dekhna hoga. Those are essential for establishing the cause and effect relationship. So pehli wahan pe baat ye hai کہ the two variables actually co-vary. That is, they change together. If there is a change in, let's say, causal variable, جس کو ہم independent variable کہتے ہیں, تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ dependent variable میں بھی change آ رہی ہے. So this is one important, I think, ingredient of establishing cause and effect relationship. سیکنڈ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ میں وہ یہ ہے کہ دیر شوڈ بی سم ٹیمپورل سیکوینس. دی اپیئرنس آف دی ویریبلس شوڈ بی ان سم سیکوینشل آرڈر. جب میں سیکوینشل آرڈر کی بات کہہ رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ایک ویریبل آئے گا, اس کے بعد دوسرا ویریبل آئے گا. Obviously جو ہمارا ایک ویریبل آئے گا اس کو ہم, جو پہلے آئے گا ویریبل, اس کو ہم causal ویریبل کہہ رہے ہیں, اس کو ہم independent ویریبل کہہ رہے ہیں, because that is likely to produce an effect in the
ڈپینڈنٹ ویریبل. آبویسلی اس سچویشن میں کہہ جو میں رہا ہوں وہ یہ رہا ہوں کہ ان میں ٹائم سیکوینس ہوگا. پہلے انڈیپینڈنٹ ویریبل اپیئر ہوگا, پہلے کاز اپیئر ہوگا, تو پھر اس کے بعد ایفیکٹ اپیئر ہوگا. تو اگر ہم نے کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا ہے تو ہمارا دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو نیسسری انگریڈینٹ ہے اس میں وہ ہے کہ سیکوینشل آرڈر آف دی اپیئرنس آف دا ویریبلس. آپ اس کو ٹائم آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں, سیکوینشل آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں. آپ عام زبان میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کاز جو ہے وہ پہلے اپیئر ہوگا, ایفیکٹ جو ہے اس کے بعد اپیئر ہوگا. تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہماری اس ایکسپیریمنٹ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کنٹرول آن all the factors, control on the total situation. اب ٹوٹل سچویشن میں ایک ویریبل آ رہا ہے, 10 ویریبل آ رہے ہیں, کتنے ویریبل آ رہے ہیں, ان سب ویریبلس پہ ہمارے ریسرچر کا کنٹرول ہونا ضروری ہے. ان سب ویریبل کو ہم کنفاؤنڈنگ فیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں. اگر ان سب فیکٹرز میں سے ہم ایک کو ہم کازل ویریبل کے طور پر لے رہے ہیں تو باقی جو ویریبلز ہیں دے کین آلسو ہیو این ایفیکٹ آن آر ڈپینڈنٹ ویریبل. اگر ہم صرف اس ویریبل کا ایفیکٹ ہم نے دیکھنا ہے تو ہمیں باقی جتنے ویریبلز ہیں ان کے ایفیکٹ کو ود ہولڈ کرنا ہوگا, کنٹرول کرنا ہوگا. تو اس سچویشن میں جو ہمارا جو ڈپینڈنٹ ویریبل ہے دیٹ از فری, اس کے اوپر ہم کوئی کنٹرول نہیں لگا رہے. کنٹرول کس پہ لگا رہے ہیں؟ ان فیکٹرز پہ لگا رہے ہیں جو سچویشن میں ہیں, جو اس انوائرمنٹ میں ہیں, which can produce change in our dependent variable. Since we want to see the effect of one particular specific variable, therefore how much variation that can produce in our dependent variable we can see only when we have control on all other factors. جب یہ all other factors ہیں ان کو ہم contaminating factors بھی کہتے ہیں, confounding factors بھی کہہ سکتے ہیں, اور عام زبان میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے اگر وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں تو ان کو ہم پھر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایگزیکٹلی ہمارا جو ہائپوتھیسس میں ویریبل ہے, جو ہمارے کوشچن میں ہم نے ویریبل کو لیا ہے وہ کتنا چینج پروڈیوس کرتا ہے, کتنی ویریشن پروڈیوس کرتا ہے ان آر ڈپینڈنٹ ویریبل. ایک لحاظ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارے فیکٹرز جن کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں وہ بھی ایک طرح سے کازل فیکٹرز ہی ہیں. آپ ان کو اگر ہم کازل فیکٹر کو یا انڈیپینڈنٹ ویریبل کو ایکس کا نام دے رہے ہیں تو وی کوڈ سے دیٹس x1, x2, x3, x4 and depends on how many factors can produce change in our dependent variable. And if we know that there are so many factors which can produce change تو ان سب کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اور میں جب کنٹرول کی بات کہہ رہا ہوں, ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل جتنے بھی ہیں سب کو کنٹرول کرنا ہے, صرف ڈپینڈنٹ کو فری رکھنا ہے. اگر ہمارے پاس کنٹرول ہوگا تبھی ہمارا جو ریسرچر ہے جس کو انڈیویجولی وہ مینیپولیٹ کرنا چاہے گا وہ پھر کر سکتا ہے. تو اس کو انڈیویجولی وہ مینیپولیٹ کر رہا ہے ایٹ اے ٹائم, دوسرے ٹائم دوسرے ویریبل کو کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ڈپینڈنٹ میں کتنی چینج لا رہا ہے. تیسرے ٹائم وہ تیسرے کو کر سکتا ہے اینڈ دین ہی کوڈ سی کہ ڈپینڈنٹ ویریبل میں کتنی چینج آ رہی ہے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ویریبل کو اکٹھا چینج کر کے دیکھے, کمبائنڈ ایفیکٹ دیکھنے کے لیے وہ ان دونوں کو, دو ویریبل کو ایٹ اے ٹائم بھی چینج کر سکتا ہے. تو یہ ایک جو طریقہ ہے ہم فالو کرتے ہیں, although there are real difficulties when we try to apply that kind of logic or that kind of model to the social sciences or the behavioral sciences, کیونکہ یہاں پر
it becomes very difficult to control all those factors جو کہ ہمارے بیہیویئر پہ افیکٹ کر رہے ہیں. particularly if we are, let's take the example of an organization. تو آرگنائزیشن میں اگر نیچرل آن گوئنگ سچویشن کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے فیکٹرز ایسے ہوں گے جن کو ہمیں کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. بٹ اسٹل دس از دا لاجک آف ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. اب ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے, اور اس ڈیزائن کو کہہ لیجئے ہم مختلف پارٹس میں دیکھ رہے ہیں یا ڈیوائڈ کر رہے ہیں, تو اس طرح سے ہم ہر پارٹ کا ایک اپنا ہی ٹرم اس کے لیے رکھی ہے, اس کو کانسیپٹ ایک دیا ہے. تو وہ جو ٹرمز ہیں ہمارے اس پارٹ کی, لیٹ می گو تھرو دوز کہ وہ کون سی ہیں. ان میں سے ایسے ہی ہیں کہ لیٹس سے ٹریٹمنٹ کا ایک لفظ آتا ہے. ٹریٹمنٹ یا اس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل بھی کہتے ہیں, کئی جگہ پہ اس کو اسٹیمولس بھی کہتے ہیں. پھر دوسری ہماری ایک پارٹ ہے جس کو ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں. تیسرا پارٹ ہے پری ٹیسٹ ہے. چوتھا پوسٹ ٹیسٹ ہے. پانچواں ایک پارٹ ہے جس کو ہم ایکسپیریمنٹل گروپ کہتے ہیں. چھٹا پارٹ ہے جس کو ہم کنٹرول گروپ کہتے ہیں. اور ساتواں پارٹ ہے جس کو ہم اسائنمنٹ آف سبجیکٹس کہتے ہیں. یہ نمبر تو میں نے لے دیا, نمبر میں نے گنتی بھی کر دیا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ہم ایکسپیریمنٹ کریں ہر ایکسپیریمنٹ میں یہ سارے ہی آئٹمس کور کریں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ایکسپیریمنٹ کس قسم کا ہے, کیونکہ ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیریمنٹس آئیں گے. سب میں ہو سکتا ہے یہ آئٹمز آئیں, ہو سکتا ہے کسی میں یہ آئٹمز آئیں اور کسی میں یہ اسکپ کر جائیں. بٹ اینی وے لیٹس لک ایٹ ان سم ڈیٹیل کہ یہ آئٹمس ہیں کیا. سب سے پہلا آئٹم ہے ہمارا ٹریٹمنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل. دی ایکسپیریمنٹ ہیز سم ڈگری آف کنٹرول اوور ایکس. Now the values can be manipulated. When I say the values can be manipulated means the researcher جو ہے وہ ان values کو چینج کر سکتا ہے, انکریز کر سکتا ہے, ڈیکریز کر سکتا ہے. So this is how we consider کہ ہمارا جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا چیز ہے. اب ٹریٹمنٹ کا لفظ ایک طرح سے ہم دیکھیں تو یہی ہے کہ جو اوریجنل ایک چیز ہے اس کو ہم ماڈیفائی کر رہے ہیں, اس میں ہم ایک تبدیلی لا رہے ہیں. ٹریٹمنٹ کا عام لفظ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کی زبان میں ہم دیتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے ایک ٹریٹمنٹ دیتا ہے اپنے پیشنٹ کو. پیشنٹ جو ہے ہیز کم ود اے پرٹیکولر سچویشن, اب وہ اس کو انٹروین کر رہا ہے اس کی سچویشن کو, اور جو انٹروین وہ کر رہا ہے وہ اس کو ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. تو physicians intervene in a physical or psychological condition to change it. Change کیا کر رہا ہے کہ maybe at the moment that situation جو جس کو میں نے patient کہا, that's an undesirable situation, اس situation کو وہ manipulate کرے گا, change کرے گا. کیسے کرے گا؟ اس کو کوئی ٹریٹمنٹ دے گا. یہاں ٹریٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کوئی دوائی دے گا. اگر فزیکلی سم تھنگ از رانگ میں بھی اس کو دوائی دی جا رہی. سائیکولوجیکل ہے تو میں بھی دوائی کے ساتھ کچھ اور تھراپی کی بات بھی ہے. ان سب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیٹس دا کائنڈ آف ٹریٹمنٹ. اب یہ ٹریٹمنٹ جو ہے ہم کہہ رہے ہیں اٹ از گوئنگ ٹو پروڈیوس چینج in our let's say subject or in our patient. اس سچویشن میں ہم assume کر رہے ہیں کہ اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اس کی سچویشن چینج ہوگی. اب جب کاز کی بات کر رہے ہیں تو اگر چینج ہو رہی ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دس ٹریٹمنٹ از گوئنگ ٹو کاز اے چینج ان دی سچویشن آف دی سبجیکٹ, جس کو ہم ڈپینڈنٹ ویریبل کی بات کر رہے ہیں. وہ ٹریٹمنٹ جو ہم دے رہے ہیں اس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل بھی کہتے ہیں, اس کو ہم ایکس ویریبل بھی کہتے ہیں, اس کو ہم اسٹیمولس بھی کہتے ہیں. یعنی وہ چیز جو کہ اسٹیمولیٹ کرے گی جس کی وجہ سے
ہم ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اس اسٹیمولس کا ہم رسپانس دیکھیں گے. اب یہ لفظ جو ہیں جگلری آف ورڈز ہے, آپ کی ریسرچ کی کتابوں میں بہت سارے اس قسم کے لفظ آئیں گے, اینڈ وی چینج دیم انٹرچینجیبلی. ایکسپیریمنٹ کریٹس اے سچویشن, لیٹ اس سے اگر ہم اپنے بیہیویئرل سائنس کی بات کر رہے ہیں تو مے بی اٹس کریٹس اے ڈگری آف فیئر, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی فیئر بھی ہو سکتا ہے, لو فیئر بھی ہو سکتا ہے, ہائی لیول آف فیئر ہو سکتا ہے, لو لیول آف فیئر ہو سکتا ہے. سو دا ریسرچر ٹرائز ٹو پٹ دا سبجیکٹس انٹو ایدر one category or the other category, or he puts some in one category and some in the other category, and then he tries to find out کہ یہ سچویشن جو ہے, یہ ڈفرینسز جو ہیں, یہ ٹریٹمنٹ جو ہے, ہاؤ ڈز دیٹ افیکٹ دی سبجیکٹس. اب سبجیکٹ کا ایک لفظ ہے یہاں, سبجیکٹ سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو ہماری جو ایکسپیریمنٹ ہیں اس میں شامل ہو رہے ہیں. آپ کیسز کہہ لیں, آپ رسپونڈنٹس کہہ لیں, آپ انڈیویجولس کہہ لیں, یہ سارے کے سارے لفظ جو ہیں انٹرچینجیبلی ہم یوز کرتے ہیں. تو ڈپینڈنٹ ویریبل جو ہے اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں دی کرائٹیرین اور اسٹینڈرڈ بائی وچ ریزلٹس آر ججڈ. سو اسمپشن کیا ہے, دا چینجز ان وائی آر اے کانسیکوینس آف دی چینجز ان ایکس. تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہمارا جو ہے یہ آؤٹ کم ہے, آؤٹ کم ویریبل, ایفیکٹ ویریبل, اور وہ ہم دیکھیں گے once we have given the treatment, once we have manipulated the independent variable, وہ دیکھنے کے بعد, وہ manipulate کرنے کے بعد, then we try to measure its effect on our dependent variable. اس کا consequence جو ہے اسی کو ہم کہیں گے کہ ہمارا وہ effect ہے. So dependent variable, کانسیکوینٹ ویریبل یا ایفیکٹ ویریبل, یہ سارے کے سارے لفظ جو ہیں ہم انٹرچینجیبلی یوز کرتے ہیں. سو دس از آر ادر آئٹم آف دی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن, جس کو ہم ڈپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں. سو میجر وائی بائی دی آبزرویشنس, انٹرویوز اور فزیولوجیکل رسپانسز. کیسے ہم دیکھیں گے کہ ڈپینڈنٹ ویریبل میں چینج آئی ہے کہ نہیں آئی, کیسے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو ٹریٹمنٹ دیا ہے اس کا ایفیکٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہمارے جو بیہیویئرل سائنسز میں ہیں, ہمارے لیونگ تھنگس ہیں, ہیومن بینگس ہیں, ان مینی کیسز کسٹمرز ہو سکتے ہیں, وہ امپلائیز ہو سکتے ہیں, وہ ورکرز ان این آرگنائزیشن ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر اگر ہم کسی چیز کا ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں, لیٹس سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایفیکٹ آف a change in the environment, in the lighting and the temperature of the environment where people are producing some commodities. تو اس کا ایفیکٹ ہم ان کے بیہیویئر پہ ہم دیکھ رہے ہیں, ان کی جو پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی ہم گنتی کر کے دیکھ سکتے ہیں. So this is one way to look at. ہم اس کا ایفیکٹ ان لوگوں سے بات کر کے دیکھ سکتے ہیں, ان کا انٹرویو کر کے دیکھ سکتے ہیں. انٹرویو میں ہم سوال بنائیں گے, اینڈ آبویسلی یہ ریسرچر کا کام ہے کہ یہ ڈپینڈنٹ ویریبل کو میجر وہ کیسے کرے گا, اس ایفیکٹ کو کیسے میجر کرے گا. اس کے لیے ہی ہیز ٹو ڈیزائن این انسٹرومنٹ فار دیٹ. فزیکل اپیئرنس سے بھی کچھ ہو سکتا ہے نظر آئے. فزیکل اپیئرنس سے مراد ہے کہ جیسے کسی کو پسینہ ہی آنا شروع ہو گیا ہے, کسی کو کپی لگنی شروع ہو گئی ہے, ڈفرنٹ کائنڈ آف انڈیکیٹرس ود دی ہیلپ آف وچ دا ریسرچر از لائکلی ٹو میجر دی ایفیکٹ آف دا ٹریٹمنٹ وچ ہیز بین گیون ان دس پرٹیکولر ایکسپیریمنٹ. اگلی ہماری دو لفظ میں نے بولے, پری ٹیسٹ اینڈ دا پوسٹ ٹیسٹ. پری ٹیسٹ ہے کہ وہ سچویشن ہے ہمارے ڈپینڈنٹ ویریبل کی جو ٹریٹمنٹ سے پہلے تھی. پری ٹیسٹ جو ہم نے ٹیسٹ دیا یا دینا ہے ہم نے اس ایکسپیریمنٹ میں, ٹیسٹ سے مراد یہاں
مینیپولیشن آف دی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. آپ اس کو ٹریٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اسٹیمولس بھی کہہ سکتے ہیں. ٹریٹمنٹ دینے سے پہلے ہم اپنے سبجیکٹس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل دینے سے پہلے ہم اپنے سبجیکٹس میں ڈپینڈنٹ ویریبل کی پوزیشن میجر کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈپینڈنٹ ویریبل جس کو ہم وائی کہتے ہیں کہ وائی کی کیا پوزیشن ہے بیفور وی ایکچولی انٹروڈیوس ایکس ان دیٹ پرٹیکولر سچویشن. اس کو کہہ رہے ہیں ہم پری ٹیسٹ. سو پری ٹیسٹ مینس دیٹ ٹیسٹ which is being given to the subjects before the administering the treatment to the subjects. تو پری ٹیسٹ میں آپ let us say ان کا سوال نامے کے ذریعے سے آپ ان سے کوئی پوچھتے ہیں. اب اس کو آپ بیس لائن کہہ لیجئے کہ ٹریٹمنٹ دینے سے پہلے آپ ایک بیس لائن میجر کر رہے ہیں اپنے ڈپینڈنٹ ویریبل کی. اس کے بعد ہم پھر ٹریٹمنٹ دیں گے. جب ہم نے ٹریٹمنٹ دے دیا تو اس کے بعد اگین وی ٹرائی ٹو ٹیسٹ دی سبجیکٹس ٹو سی how much change has occurred in these subjects. جو ٹریٹمنٹ کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ دے رہے ہیں اس کو ہم پوسٹ ٹیسٹ کہتے ہیں. سو ون از پری ٹیسٹ, دی ادر از پوسٹ ٹیسٹ. وہ میجرمنٹ جو ٹریٹمنٹ سے پہلے دی ہے اس کو ہم نے پری ٹیسٹ کہا. وہ میجرمنٹ جو ہم نے ٹریٹمنٹ دینے کے بعد کی ہے اس کو ہم پوسٹ ٹیسٹ کہتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری ایک آبزرویشن تھی ایٹ ٹائم 1, پھر ہماری آبزرویشن ہوئی ایٹ ٹائم 2, اور ان بٹوین ٹائم 2 اینڈ ٹائم 1 ہم نے اپنے سبجیکٹس کو ٹریٹمنٹ دیا. اب یہ ٹائم 1 اور ٹائم 2 کے درمیان کتنا گیپ ہے؟ کچھ گھنٹوں کا گیپ ہے, کچھ دنوں کا گیپ ہے, کچھ مہینوں کا گیپ ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ, بٹ دا گیپ از دیئر. اب اگر ہماری جو دو آبزرویشنز ہیں 2 times ہوئی ہیں, ان دونوں میں اگر کوئی فرق نظر آتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو فرق ہے دس از بیکاز آف دی ٹریٹمنٹ. سو دس از وائی وی ٹرائی ٹو ہیو دی پری ٹیسٹ اینڈ دیٹس ہاؤ وی ٹرائی ٹو ہیو اے پوسٹ ٹیسٹ. Now that is a very conservative kind of approach. That's more like a traditional kind of approach. جہاں ہم ایک ایکسپیریمنٹ کا اگر کر رہے ہیں تو اس میں ہم essential کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کہہ لیجیے کلاسیکل کائنڈ آف اپروچ ہے کہ ہم نے پری ٹیسٹ بھی کرنا ہے اور اس کے بعد پوسٹ ٹیسٹ بھی کرنا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ اتنے آئٹمس تو ہیں which are part of the vocabulary of the experimental design, لیکن ضروری نہیں کہ ہم ہر ڈیزائن میں یہ سارے آئٹمس ہم یوز کریں. بہت سارے ایکسپیریمنٹس ایسے بھی ہیں جس میں کہ ہمارا جو ریسرچر ہے وہ پری ٹیسٹ نہیں کرتا, صرف پوسٹ ٹیسٹ کرتا ہے. تو دس از اے کلاسیکل کائنڈ آف اپروچ ویئر وی سی کہ پہلے کیا تھا, ہم نے اس کے بعد ٹریٹمنٹ دیا, اس کے بعد کیا ہوا. پہلے والے کو ہم بیس لائن کہہ لیں اور بعد والا جو ہے وہ لیٹسٹ سچویشن ہے. تو ان دونوں کا ہم موازنہ کریں گے, جو چینج آئے گی ہم کہیں گے دس چینج از بیکاز آف دیٹ پرٹیکولر ٹریٹمنٹ. تو یہ میں نے کہہ دیا کہ پری اور پوسٹ. کئی سچویشنز ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر ہمارا ریسرچر جو ہے وہ کنٹینیوس مانیٹرنگ بھی کرتا ہے. پہلی جو بات کہی ہے کہ پہلے کیا, پورا ہم نے ٹریٹمنٹ دیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا. لیکن اگر پروسیس کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے پھر ایک ہم لفظ یوز کرتے ہیں جس کو ہم مانیٹرنگ کہتے ہیں. سو دیٹ کیپس آن ایز وی کنٹینیو مینیپولیٹنگ دی ایکس ویریبل. تو پوسٹ ٹیسٹ میں کہا پوسٹ ٹیسٹ از دی میجرمنٹ آف وائی آفٹر دی ٹریٹمنٹ انٹروڈیوسڈ ان ٹو دی ایکسپیریمنٹل سچویشن. اگلا ہمارا آئٹم ہے ایکسپیریمنٹل اینڈ کنٹرول گروپس. اب دیکھیے یہاں پر آ رہی ہے بات کہ
کیا ہم ایک ہی گروپ میں کر رہے ہیں یہ بات کہ اسی گروپ کو ہم نے دیکھا کہ پہلے کیا تھا، اسی میں ٹریٹمنٹ دیا، اسی میں پھر آبزرویشن دیکھی، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آئیڈیلی جو ایکسپیریمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وی شوڈ ہیو ٹو گروپس، ون ایکسپیریمنٹل گروپ، دی ادر control group. Now, experimental group is that group in which the subjects are given the treatment. Control group is that group in which the treatment is not given to the subjects. اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ ہمیں یہ جو دو گروپ بنیں گے یا ہم بنانا چاہتے ہیں، these groups should be identical. Identical in the sense کہ they should have the same characteristics. کیونکہ ہم اس میں کوئی بلٹ ان چیز ایسی نہیں چھوڑنا چاہتے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری جو چینج آ گئی ہے ڈپینڈنٹ ویریبل میں وہ ان ڈفرینسز کی وجہ سے ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ the researcher in an experiment tries to control all these factors، تو یہاں پر بھی وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے ان دی سینس کہ both the groups are supposed to be identical on any kind of factors which the researcher thinks can have an effect on the dependent variable. تو یہ دو جو گروپ ہیں ان کو ہم اپنے ایکسپیریمنٹ پہ بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دیز آر سملر. ان کو سملر کرنے کے لیے پھر ہمارے جو ریسرچر ہے دے فالو سرٹن پروسیجرس. سو گروپ دیٹ ڈز ناٹ ریسیو، جیسے میں نے کہا ڈز ناٹ ریسیو دا ٹریٹمنٹ از اے کنٹرول گروپ. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکسپیریمنٹ سمپل ہے اس میں ایک ہی گروپ ہے، اسی کو آپ ڈیوائڈ کر لیا ہے. لیکن میں جو فوکس یہاں کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو آئیڈینٹیکل کیسے بنانا ہے. آئیڈینٹیکل گروپ بنانے کے لیے وی ٹرائی ٹو فالو ٹو کائنڈز آف پروسیجرس. ایک پروسیجر کو ہم کہتے ہیں رینڈمائزیشن، دوسرے کو ہم کہتے ہیں میچنگ. اب رینڈمائزیشن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو اے پول آف سبجیکٹس، pool of let's say individuals who are going to participate in our experiment. اس پول کو ہم دو حصوں میں بانٹنا چاہتے ہیں، دو گروپس میں بانٹنا چاہتے ہیں، اور دونوں گروپس جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہوں گے. تو اس کے لیے طریقہ جو بتایا جاتا ہے ہمیں یا ریکمینڈ کیا جاتا ہے that we try to follow random selection. رینڈم سلیکشن آپ نے دیکھی جب ہم سیمپلنگ کی بات کر رہے تھے. رینڈم سلیکشن امپلائز دیٹ ایچ انڈیویجول سبجیکٹ ہیز ایکول چانس آف اٹس انکلوژن ایدر ان ایکسپیریمنٹل گروپ اور ان دا کنٹرول گروپ. تو ہم ان سب جو سبجیکٹس ہیں ان کی لسٹ بنا لیتے ہیں اور اس لسٹ کو پھر ہم رینڈملی سلیکٹ کرتے ہیں. لسٹ میں سے رینڈملی سلیکٹ کرتے ہیں ہمارے سبجیکٹس کو. جو ایک سبجیکٹ سلیکٹ ہوا اس کو ہم ایک گروپ میں ڈال دیتے ہیں، دوسرا جو سلیکٹ ہوا اس کو ہم دوسرے گروپ میں ڈال دیتے ہیں. اور اب ہم صرف دو گروپ بنا رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ایکسپیریمنٹل ہے یا کنٹرول گروپ ہے. وی آر جسٹ ہیونگ ٹو گروپس اینڈ وی وانٹ ٹو ہیو دا ٹو گروپس identical on different characteristics which can affect our dependent variable. So we can follow the same procedure جو کہ ہم نے پہلے random selection of the sample میں کیا. We can use the lottery system, we can use the table of random numbers. اور اس کے لیے بات وہی ہے کہ اگر random numbers یوز کر رہے ہیں تو we have the numbers، ان کو لسٹ کر لیں، سیریلی ارینج کر لیں، نمبرنگ کر لیں، اس کے بیسس پہ ہم پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اور جب دو گروپ بن گئے اس کے بعد اگین رینڈملی وی کوڈ سے ون گروپ از کنٹرول گروپ اینڈ ون گروپ از ایکسپیریمنٹل گروپ.
यू माइट आंखें बंद करके भी कर सकते हैं कि अच्छा जी ये एक्सपेरिमेंटल है, ये कंट्रोल है, फ्लिप ऑफ द कॉइन भी कर सकते हैं, दोनों की पर्ची भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि हम दोनों ग्रुप्स को बराबर करना चाहते हैं। अगर दोनों बराबर हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उनमें से कोई भी कंट्रोल हो सकता है, कोई भी उनमें से जो है एक्सपेरिमेंटल हो सकता है। सो दिस इज वी ट्राई टू make the groups identical by following randomization procedure. दूसरा लफ्ज मैंने बोला मैचिंग की बात है। अब मैचिंग हम ऐसे कर रहे हैं कि हम सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, एक सब्जेक्ट लिया, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसी किस्म का एक दूसरा सब्जेक्ट लिया जो उसके साथ मैच कर रहा है। जब दो सब्जेक्ट्स आपस में मैच कर रहे हैं तो उनमें से एक को हमने एक ग्रुप में डाल दिया, दूसरे को हमने दूसरे ग्रुप में डाल दिया, एंड वी कंटिन्यू टिल सच टाइम व्हेन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द सब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। लिमिटेशन ज़रूर इसमें आती है कि वी माइट कम अक्रॉस ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके साथ कोई मैच ना हो रहा हो, लेकिन इसका एक यहाँ जहाँ लिमिटेशन है वहाँ हो सकता है कोई इसकी स्ट्रेंथ भी हो, इन द सेंस कि छोटा ग्रुप है तो वी मे बी एबल टू डू द मैचिंग। अदरवाइज recommendation है कि we follow the random selection procedure for purposes of dividing the subjects into experimental group and a control group. इस तरह से हमने देखा कि हम अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट में हम दो ही ग्रुप रखें। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किस किस्म का है। It could be number of groups, not necessarily two groups. But in a very simple kind of experiment, let me say something, कि एक simple एक experiment है, उसमें only two values of the x are manipulated. For example, मैं कहता हूँ, consider measuring the influence of a change in work situation, such as playing music during working hours on employees' productivity. तो यहाँ पर देखिए कि हम एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करके देखते हैं कि उसका इफ़ेक्ट लोगों की प्रोडक्टिविटी पे क्या असर होता है। लेट अस से कि हम वहाँ पर म्यूज़िक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो वी माइट बी हैविंग टू ग्रुप्स, और दो ग्रुप में हम देखें कि एक ग्रुप में हम म्यूज़िक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे में हम म्यूज़िक इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, और फिर हम मेजर करें कि एक वो ग्रुप जिसमें हमने म्यूज़िक इंट्रोड्यूस किया उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, उसको हम कंपेयर करें दूसरे ग्रुप के साथ जिसमें कि हमने म्यूज़िक इंट्रोड्यूस नहीं किया। हम सिचुएशंस सारी की सारी कंट्रोल करेंगे इन द सेंस कि ड्यूरेशन जो है जिसमें वो हमारे वर्कर्स को चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वही सिचुएशन है, बाकी एनवायरनमेंट उसी किस्म के हैं, टेम्परेचर उसी किस्म का है, लाइटिंग उसी किस्म की है, बाकी फैसिलिटीज़ उसी किस्म की हैं। सिर्फ एक चीज़ को है जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सी कि एक में हमने म्यूज़िक दिया, दूसरे में हमने म्यूज़िक नहीं दिया, तो अगर दोनों में प्रोडक्टिविटी फ़र्क आई तो हम ये कहेंगे कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का लफ्ज़ भी हम ट्रीटमेंट के हवाले से यूज़ करते हैं, इसको भी हम जिसको हम कहते हैं ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ओवर देयर। सो बिकॉज ऑफ दैट इंटरवेंशन के वहाँ पर क्या असर हुआ, ये हमने कहा कि म्यूज़िक दिया और म्यूज़िक नहीं दिया। अब एक और सिचुएशन आती है जिसमें वी मे लाइक टू वेरी द ड्यूरेशन ऑफ द म्यूज़िक। ये एक सिचुएशन है, मे बी पीपल फील लाइक हैविंग कीपिंग दैट और यूजिंग और कंसिडरिंग दैट एज ए सूदिंग काइंड ऑफ इफेक्ट, उनकी प्रोडक्टिविटी फ़र्क पड़ सकती है, बट हो सकता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट मे हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट। सो उस सेंस में इट्स नॉट जस्ट द टू कैटेगरीज,
that is whether there is a music or there's not a music. There could be levels of the music, there could be durations of the music. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں, کوئی اس کی والیوم بھی آ سکتی ہے, پھر میوزک کی قسمیں بھی آ سکتی ہیں کہ کلاسیکل میوزک ہے, انسٹرومینٹل میوزک ہے, کس قسم کے ہم میوزک کی بات کر رہے ہیں. تو the researcher is trying to find out the effect of this particular treatment or this particular intervention on the productivity of the people who might be working in a particular organization. Organization could be any kind. It could be a bank, it could be let's say an industrial organization jahan people might be producing certain items or assembling certain things. تو اس لحاظ سے ہم اس کا ایفیکٹ آن دی سبجیکٹ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں مثال تھی کہ ایک گروپ میں ہم نے دیا, دوسرے گروپ میں نہیں دیا. ایک اور سچویشن ہو سکتی ہے جس میں لیٹ اس سے کنٹرول گروپ کہہ لیجیے کہ ان دا ایکسپیریمنٹل گروپ کنڈیشن ٹریٹمنٹ از ایڈمنسٹرڈ ٹو دی ایکسپیریمنٹل گروپ, دوسرے میں ہم نے نہیں دیا. یہ ہماری پہلی مثال تھی. دوسرے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ویری کر دیں. دی میوزک پروڈکٹیوٹی ایکسپیریمنٹ ود ون ایکسپیریمنٹ اینڈ آن کنٹرول گروپ میں ناٹ ٹیل دی ریسرچر ایوری تھنگ اباؤٹ دا ریلیشن شپ. فار انڈرسٹینڈنگ دی فنکشنل نیچر آف دی ریلیشن شپ بٹوین میوزک اینڈ پروڈکٹیوٹی ایٹ سیورل ٹریٹمنٹ لیولز, additional experimental groups with music played for 2 hours, only for 4 hours, and only for 6 hours, and then we try to see کہ اس کا effect کیا ہوگا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ we are trying to have different groups of people. تو اس میں یہاں پر 2 گروپس کی بات نہیں ہو رہی, مے بی ڈفرینٹ گروپس ہو سکتے ہیں, اور ایک کو ہم ایک سرٹن ڈیوریشن کے لیے ہم میوزک دے رہے ہیں, دوسرے کو ہم ایک کو 2 گھنٹے کے لیے دے رہے ہیں, دوسرے کو لٹ سے 4 گھنٹے کے لیے دے رہے ہیں, تیسرے کو ہم 6 گھنٹے کے لیے دے رہے ہیں. اور اس طرح سے اٹ الاؤز دی ایکسپیریمنٹر ٹو گیٹ اے کلیئرر آئیڈیا اباؤٹ دی امپیکٹ آف میوزک آن پروڈکٹیوٹی. ایک تو ہے نا کہ ہے, لیکن اس کو ڈیوریشن کے ساتھ ہم اگر ریلیٹ کر رہے ہیں then that might give us further sophistication of the experiment, whereby we could really come up with the recommendation کہ ہمیں یہ دینا چاہیے پہلی بات یا نہیں دینا چاہیے. اگر دینا چاہیے تو پھر کتنی ڈیوریشن کا ہو, تو we are likely to get the maximum output from our workers. So that is how we try to look at the experimental kind of situation. So assignment of subjects, یہ بات ہے کہ اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ social researchers frequently want to compare. چونکہ ہم نے subjects کو مختلف گروپس میں ڈالا ہے اور randomly ڈالا ہے, اور مختلف گروپس جو ہیں وہ identical ہیں, then we could make a comparison. باقی فیکٹر سارے کنٹرول کیے ہوئے ہیں, اس میں ایک فیکٹر کو ہم چینج کر رہے ہیں, تو دین وی کوڈ سے کہ جہاں میوزک بالکل نہیں دیا وہاں کیا پروڈکٹیوٹی ہے, جہاں ہم نے 2 گھنٹے کا دیا وہاں کیا اثر ہے, جہاں ہم نے 4 گھنٹے کا دیا وہاں کیا اثر ہے, جہاں ہم نے 6 گھنٹے کا دیا وہاں کیا اثر ہوا. سو دیٹ از ہاؤ ان ایکسپیریمنٹل کائنڈ آف ڈیزائن وی ٹرائی ٹو لک ایٹ دیٹ. اور اس ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں جیسے کہ میں نے کہا کہ امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ ہمارے ریسرچر کے پاس کیا کنٹرول ہے. سو ہی ہیز ایکچولی کنٹرول, 3 چیزوں پہ کنٹرول وہ کر رہا ہے. ایک کنٹرول آن دا سچویشن ہے کہ ہی از کنٹرولنگ آل دا فیکٹرز جو کہ اس کے اوپر افیکٹ کر رہے ہیں. دوسرا کنٹرول اس کا انڈیپینڈنٹ ویریبل پہ ہے. اگر اس کا انڈیپینڈنٹ ویریبل پہ کنٹرول نہیں ہے تو اس کو پھر وہ مینیپولیٹ نہیں کر سکتا. دیئر فور وی اسیوم کہ اس کا کنٹرول انڈیپینڈنٹ ویریبل پہ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. دیٹ از ہاؤ ہی کوڈ مینیپولیٹ دیٹ پرٹیکولر ویریبل. تیسرا اس کا کنٹرول ہے
on the composition of the groups, کہ اس کا composition پہ اگر control ہوگا then he could have the identical kind of groups. اگر identical groups نہیں بنتے تو پھر کہیں نہ کہیں built in bias آئے گا, built in ایسے factors آئیں گے which might contaminate the results. ہم اس کی جو confidence ہے یا dependability on the findings ہے that will become doubtful. So that is how we try to look at these controls. اور یہ definite ہیں, یہ ضروری ہیں ہمارے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں. تو آج کی ڈسکشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائنس ہیں we are trying to apply some of the logics which natural scientists follow, and we try to apply those to behavioral kind of situations. اس میں اگرچہ بہت ساری لیمیٹیشنز آتی ہیں but still we are trying to establish the cause and effect relationship. بلکہ ہمارے پاس چوائس ہی اور کوئی نہیں ہے. اگر ہم نے cause and effect relationship establish کرنا ہے تو اس وقت ہمارے پاس یہی ایک چوائس ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو ریسرچرز ہیں they try to establish experimental kind of situation. ایکسپیریمنٹ بہت قسم کے ہیں اور اس کی جو بیسک ووکیبلری کی بات تھی وہ میں نے یہاں پر کور کرنے کی کوشش کی, ریکوائرمنٹس تھیں وہ کور کرنے کی کوشش کی. تو یہاں تک آج ہم نے ڈسکشن کی. اس کی اور بہت ساری باتیں آئیں گی, اس کی لیمیٹیشنز آئیں گی, اس کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ لیمیٹیشنز جو ہیں یا ادر فیکٹرز جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں. آج کی بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.